بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امید ہے سب خیر وبرکاتہ۔ وفیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اخلاص کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 52 تک سورہ یونس کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی تھی. پہلے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 53 سے 58 تک. تو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو اس سے پہلے والی آیات ہے نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا اور اسی طرح عذاب کے بارے میں یا پچھلی آیات میں ذکر کیا، اور جو کفار تھے ان کا خاص طور پہ مشرکین مکہ جو تھے وہ دوبارہ مر کے اٹھنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. جو ہوتا بھی تھا ان کو شک ہوتا تھا. تو آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. وہ آپ سے خبر طلب کر رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کس چیز کا؟ احق ہو، یعنی یہ جو آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ مر کے اٹھائے جائیں گے، یہ واقعی حق ہے؟ نبا ان کہتے ہیں ایک ایسی خبر کو جو بہت عظیم ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. کس چیز کے بارے میں سوال کریں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں. تو نبا خبر کے بعد خبر کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض نے کہا کہ نبی کو نبی بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، یا اسی طرح ایسی چیزوں کے بارے میں بتلاتے ہیں، ایسی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی حمزہ کے ساتھ نبا ان. وہ یستنبئون کا، وہ سوال کرتے ہیں، وہ خبر پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہو، کیا یہ واقعی حق ہے؟ یعنی ان کو یقین نہیں ہوتا تھا جب ان کو بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا اور یہ عذاب حق ہے، قیامت کا دن برپا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس پہ ان کو یقین نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ قل، اب کہہ دیں،
ای و ربی، ای کہتے ہیں نعم، جیسے ہم عربی میں نعم کہتے ہیں نا، جیسے یا اردو میں کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، اعلان کر دیں کس چیز کا؟ ای و ربی، نعم و ربی، اور میرے رب کی قسم. جیسے ہم کہتے ہیں نا واللہ، اللہ کی قسم، تو اسی طرح ربی، میرے رب کی قسم. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے. یعنی سچے ہیں، اور ایسے سچے ہیں کہ جو آصل میں خبریں دی ہیں ان کی تصدیق بھی ہوئی ہے، جو آپ نے کہا ویسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ سارے کیے، آپ کو سچا ثابت کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کی تصدیق کی. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے بات کہہ رہے ہیں. کیا؟ ای ربی، ہاں میرے رب کی مجھے قسم ہے. کس چیز؟ انہ لحق، وہ واقعی حق ہے. یعنی قیامت کا دن آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوگا. مر کے دوبارہ اٹھنا، چاہے جسم جو ہے گل سڑ جائے، کچھ بھی نہ انسان کے پاس رہے، سب کچھ ختم ہو جائے. ان کو بیسیکلی یہی پرابلم تھا کہ جب سب کچھ گل سڑ جائے گا تو دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے اس بارے میں، اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں؟ کل، آپ کہہ دیں ای و ربی نعم، ہاں، اور ربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں. یعنی جب یہ دن آنا ہے، یا اللہ کا جب عذاب آنا ہے نا، اس کو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے، یا کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں اس کو روک لوں گا. تو ایسی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. طاقت، قبیلے، خاندان، کنبے، فوجیں، یہ سب علیحدہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں ہے اور بھی کئی جگہوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پاورز ہیں ان کا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو کہنا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے جو بھی کام ہے. ظاہر جتنا مرضی کسی کے لیے مشکل ہو، کسی کو ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ کو کوئی بندہ عاجز نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا کہ اس کو سامنے آگے بندہ کر لے. تو یعنی یہ ان کا جو سوال تھا، جس چیز کے بارے میں وہ کنفرم کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سمپل جواب دیا، یعنی نعم، جی، اور ربی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رب کی قسم بھی کہی، اور آگے جو ہے لحق، یہ لام تاکید بھی ہے. یعنی اس میں مزید اس میں کہ ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا، یوں سمجھ. آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر، انا بے شک، لکلی، ہر ایک کے لیے ہو، نفسن، جان، کوئی بھی نفس جو ہے، کوئی بھی جان، اس کے لیے ہو، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ایسا نفس جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا ہے، اس کے لیے، ہر ایک نفس کے لیے، یعنی ہر ایک ایسے نفس کے لیے، ہر ایک ایسی جان کے لیے جس نے خود پر ظلم کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، خود پہ کیا یا کسی پہ کیا، جس نے بھی ظلم کیا، اس کے لیے ہو، کیا ہو؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے نا، سارا کچھ اس کے پاس ہو. وہ کیا کرے گا؟ لفتدت بھی، تو وہ اس کو فدیہ کر دے گا. یہ وہی آیت ہے جو اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں 29ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جب یود المجرم لو یفتدی به من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا، کہ جس دن، اس دن عذاب کو وہ دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے، قیامت آ جائے گی، تو اس دن یود المجرم، مجرم یہ تمنا کرے گا، اس کی خواہش یہ ہوگی، یفتدی بھی من عذاب یومئذ ببنی، اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پہ دے دے، وصاحبتی واخی، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، وفصیلتی التی تؤوی، اور ایسے خاندان، کنبے، قبیلے کو بھی فدیے میں دے دے، عذاب سے بچنے کے لیے، جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، جس کی پشت پناہی کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اور اس کو ڈر نہیں لگتا تھا. وہ کہتا ہے میرے پیچھے بڑے لوگ ہیں جی، میں فلاں چودھری خاندان سے، میں فلاں ہوں، میں رانا ہوں، میں فلاں ہوں. تو اس خاندان کو بھی اللہ سے اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ دے گا کہ مجھ سے لے لو، عذاب سے مجھے بچا لو. اور آگے کیا فرمایا؟ ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہوا. تو یہاں پہ بھی وہی مضمون ہے کہ اگر کسی نفس کے پاس، جس نے ظلم کیا ہوگا نا، اس کے پاس جو کچھ زمین میں نا، سارا کچھ اس کے پاس ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ لفتدت بھی، بس عذاب کو دیکھتے ہی اس کی یہی ہوگی کہ میں سارا کچھ دے دوں، عذاب سے بچ جاؤں. وہ اسر الندامت،
اور وہ ندامت کو چھپائیں گے. یہ جو اثر رول ہے نا اس کا یہ وہ الفاظ ہیں، یعنی یہ وہ کلمات میں سے ہے، ان کلمات میں سے جس کے معنی جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کے معنی بالکل اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا پہ وہ اثر وہ چھپائیں گے، تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ظاہر کریں گے. یہ ان کلمات میں سے، لیکن یہ زیادہ تر چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ یہ ظاہر کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اس لیے بعض اہل علم نے اس آیت کا یہ ترجمہ بھی کیا کہ وہ ان کی وہ ندامت کو ظاہر کریں گے. یعنی پہلے تو وہ انکار کرتے تھے نا، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. جب بھی وہ مومنین کی بات سنتے ہیں، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، جو ایمان والے تھے ان کا وہ مذاق کرتے تھے. تو ان کو ندامت ہوگی جب وہ دیکھیں گے یار ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے تو واقعی ہو گئے. ہم ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کہتے تھے قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تو ہم کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. یا مومنین کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے بے وقوف ہے جو ایسی باتوں پہ ایمان لے کر آ گئے، اس کو سچ سمجھ لیں. لیکن جب حقیقت میں ان کے سامنے وہ معاملہ ہوگا نا، تو وہ اثر و ندامت ہے، وہ ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ مطلب اس کا ہے. دوسرا ہے کہ وہ ندامت ان کی ظاہر ہو جائے گی، وہ ندامت خود شو ہو جائے گی، وہ کریں گے ندامت کو، شرمندگی کا اظہار کریں گے وہاں پہ. تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وقضی بینہم بالقسط، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط، انصاف کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی یہ جو ان کے درمیان فیصلہ ہوگا نا، اس میں ان کا اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوگی جو انہوں نے کی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم ہوگا. وہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اسی طرح اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا جو 15ویں پارے میں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی کتاب کو پڑھو. یعنی دنیا میں ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں نا، تو یہ قیامت ہر بندہ اپنی سمجھے کتاب خود لکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ بڑا مصنف ہے، بڑی اچھی کتابیں لکھتا ہے، تو ہم سب بھی مصنف ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، جو بھی ہے، ہم سب اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں. اور قیامت والے دن ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے میں وہ ڈال دینی ہے. اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج محاسبہ کرنے کے لیے، حساب کتاب کے لیے تم خود ہی کافی ہو. یعنی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی اپنی کتاب کھول کے پڑھنی ہے. تو جو کچھ آپ نے دنیا میں لکھا ہے وہ چھوٹا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جیسے سورہ کہف میں ہے کہ وہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑے گی نہ بڑی، ہر چیز اس کے اندر درج ہوگی. بندہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی معمولی چیزیں بھی اس میں لکھی گئی. تو اپنی کتابوں کو کیسے ہم نے لکھنا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے. انسان ہے، بعض اوقات علم ہونے کے باوجود بھی ہم ایسی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ غلط ہے، پھر بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اچھا انسان وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو غلطی کر لے اس پہ توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. پھر بھی اگر ہو جاتی ہے کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، تو یعنی یہ انسان توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ وہ معاملہ آ جاتا ہے، تو اللہ سے مایوسی نہ ہو. آج ہم انشاءاللہ جو ہماری اس کلاس کے بعد والی حدیث کی کلاس ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ایک حدیث پڑھیں گے. اگر وہ آج دو حدیثیں پڑھی پھر تو وہ تفصیل آئے گی اس کے اندر، اور نہ پڑھی تو پھر بہرحال اگلی اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا، خدیجہ صاحبہ نے ہاتھ کھڑا کیا. اب ذرا تھوڑا اینڈ پہ سوال کر لینا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. الا بیسیکلی یہ کلمہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، سن لو. تو بیسیکلی تنبیہ کے لیے آتا ہے. ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمین میں بھی، وہ سارا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. للہ، اللہ کی ملکیت ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہیں کہ ایک اوپر کیا مثال دی کہ زمین میں جو کچھ ہو تم کر دو گے عذاب سے بچنے کے لیے، فدیے کے طور پہ، جان بچانے کے لیے. تو جان لو کہ جب ہے ہی سارا کچھ اللہ کا، تو تم لاؤ گے کہاں سے؟ یعنی مزید ان کو شرمندہ کرنے کے لیے. یعنی بعض عذاب کی ہی ایک قسم ہے.
کہ انسان کو کہنا ہے جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کا تو پھر تم کہاں سے یہ چیزیں لے کر آؤ گے؟ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جو، سن لو، خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مومنین ہیں نا، یا ایسے چیزوں پہ ایمان رکھنے جو عموماً دیکھا جائے تو وہ کم لوگ ہی ہوتے ہیں، اکثریت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھی اگر یہ ہے فلاں، لوگ کثرت سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو کثرت قرآن پاک میں یا حدیث میں آپ دیکھیں تو اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا کہ کسی چیز کی اگر کثرت ہے تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک بندہ جو ہے نا وہ حق پہ ہوتا ہے اور باقی سب غلط ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، اکیلا اس کو اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے، یعنی وہی جماعت ہوتی ہے۔ اور غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ ہی جماعت ہیں۔ جماعت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کوئی زیادہ لوگ ہی ہوں، اصل چیز ہے کہ جو حق پہ کون کھڑا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اکثر جگہوں پہ جو اکثر لوگ ہیں، اکثریت ہے نا، اس کی کوئی مدح نہیں کی گئی بلکہ مذمت ہی کی گئی۔ کہیں پہ کہا کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ بیوقوف ہیں، اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ، یہ اکثریت کی عمومی طور پہ مذمت ہی کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ اگر تم نے ان کی اکثریت کی جو ان کی بات مان لو گے تو تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ اکثریت کیا کر رہی ہے دنیا میں۔ معیار جو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو رول ہیں، اصول ہیں، ان کے اوپر کون ہے۔ کوئی اکیلا شخص بھی ان پہ کھڑا ہے تو وہ حق پہ ہے۔ عمومی طور پہ اگر ہم ابھی ریسنٹلی ہم مثال دیکھ لیں تو عمومی طور پہ مسلم دنیا کیا کر رہی ہے، اکثر مسلمان ہیں تو ان کی مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے۔ حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ کم ہیں، جو حق بات کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید، یعنی ایک تو یہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، اور دوسرا کیا ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف انہیں لوٹنا ہے۔ یعنی جب یہ ساری انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں نا، اس کا اصل مالک کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، زندہ کون کرتا ہے، مارتا کون ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے، یہ اگر انسان کے اندر عقیدہ پختہ ہو جائے، انسان کا ایمان جو ہے نا وہ پختہ ہو، تو بہت سی چیزوں سے وہ ویسے ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ نا، کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرے، یہ باقی ساری جتنی بھی غلامیاں ہیں، بندگیاں ہیں، ان سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس پہ نہیں آتا نا، وہ پھر ہر چیز پہ ہی، وہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کے وہاں پہ سجدے کرنے لگ جاتا ہے۔ کہیں اس نے گائے کو معبود بنایا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی دربار ہے، مردہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اس کو ہی وہ کرنے والا سمجھ لیتا ہے، اس کو ہی اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی ایسے کئی خوف اس کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول نہیں کیا۔ اور اینڈ کیا ہونا ہے، اینڈ ہونا یہی ہے، یعنی اگر وہ نہیں بھی مان رہا نا تو فائدہ اس کو پھر بھی کوئی نہیں ہوگا، اپنا ٹائم پر بات کر رہا ہے، دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اس کے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان صرف ایک ذات کی غلامی کرے، ایک ذات کی بندگی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، تو اس کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ حقیقی طور پہ میں اکثر آپ کو لوگوں کو مثالیں دیتا کروں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کئی جگہوں پہ آیا ہوا کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان، تو یہاں پہ بھی یہ مضمون، اوپر والی آیات میں بھی یہ گزرا ہے، یہاں پہ بیسیکلی یہی بات ہو رہی ہے کہ اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ میں نے مرنا ہے، اور ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی، اس نے میرا حساب بھی لینا، میں نے جا کے حساب دینا، تو بہت سے ظلموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی، کسی پہ ظلم ہو گیا، تو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ معافی تلافی کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غلطی ہوتی نہیں ہے ایسے شخص سے، یہ بھی غلط سوچ ہے، یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان جو ہے نا، جو اللہ اور اس آخرت میں ہمارا تو اسے غلطی، یہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے لیکن وہ کیا، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس کے برعکس معاملہ ہے، جس کا آخرت پہ یا اللہ پہ یقین نہیں ہے اتنا،
یہ اللہ پہ یقین نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مسلسل ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، عوام پہ لوگوں کے حق کھا رہا ہے، یا اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، یعنی حقوق العباد بھی ادا نہیں کر رہا، حقوق اللہ جو ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہا۔ تو اس میں بیسک یہی چیز ہے۔ صحابہ کرام کے اگر ہم دیکھیں واقعات کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ میں گزارے، ان کی بیسک جو ان کے عقیدے کے اوپر بات کی ہے ساری، عقیدہ ان کا اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر ان کو جہاں پہ بھی چھوڑا گیا ان کو اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارا بھی بیسکلی یہی مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھے بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے مسجدیں بھری، ان سے پوچھیں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں پتہ کس کو ہے کہ نماز کے اندر کیا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ان کو پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتہ، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کلاس کے اندر ہوں، بات کوئی حق ہو، وہ بات کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں کہ بھی میں نے یہ بات کر دی تو ہمارا استاد ہمیں نکال دے گا، یا ادارے والے ہمیں کلاس سے نکال دیں گے، یا ہم کہیں جو جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم نے بات کر لی تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حکمت اور مصلحت کے تحت کسی چیز کا فیصلہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی انسان بزدل ہی بن جائے، بالکل ہی بات کرے ہی نہ، اس کو یہی سمجھ لگے کہ بھئی یہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہی میرا رزق چل رہا ہے۔ یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تو بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ عقیدہ کمزور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نمازیوں سے پوچھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کا مطلب سمجھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، اس کی شروط کون سی ہیں؟ ساری زندگی ہوگی، 60 70 سال گزر گئے ہیں، پوچھ لیں کسی سے، آپ کو خود سروے کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں، نہ ان کو اندر شوق بھی نہیں ہے کہ چلے ہم پڑھ لیں۔ قرآن پاک رمضان میں پڑھ لیا، ویسے سارا سال ہاتھ لگایا نہیں لگایا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے جو پڑھتے بھی ہیں ان سے پوچھیں بھی آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے، کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ خود اس چیز کا جواب کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی آپ سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر مؤمنین کی مدد کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا۔ تو مومن حقیقی کون ہے؟ جس کو اس مطلب کا پتہ ہوگا وہی اللہ پہ ایمان رکھے گا نا، ایسے خالی زبانی کلامی دعوے کرنے سے تھوڑی آ جاتے معاملات۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو زندہ اور مردہ کرنے والی بات ہے کہ انسان کو زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب یہ یقین پختہ ہوگا نا انسان کے اندر تو بہت سے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب نے اسی کی طرف، اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کو یقین ہو کہ ہم نے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ایک امید یہ ہوتی ہے کہ چلو دنیا میں کسی نے ظلم کر لی نا، کوئی بات نہیں، کر لو، مر کے تو اب وہیں جانا ہے نا، دیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری طرف یعنی اس میں مظلوم کے لیے ایک طرح اس کی تسلی ہے، جو بندہ مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، بے بس ہے، جیسے آل یاسر جو تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسلام کی پہلی شہیدہ، تو جب مکہ میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمان اس ٹائم کمزور تھے، نہیں مدد کر سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جو ہے نا، اس میں مظلوم یا ایسے شخص کے لیے تسلی کا پیغام ہے جو بندہ مظلوم ہے اور ظلم برداشت کر رہا ہے، یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، بے بس ہے۔ اور وہیں پہ ظالم کے لیے اس کے اندر ایک طرح کی تنبیہ اور دھمکی بھی ہے، اگر ان الفاظ پہ غور کیا جائے۔ اس کو یہ پتہ ہونا کہ بھی مر کے ذرا کوئی بات نہیں، کر لو، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، تو اس میں ظالم کے لیے ایک طرح کی تنبیہ ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اس میں یا ایہا المسلمون یا ایہا المومنون نہیں کہا، بلکہ کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے۔ کیا کیا؟ قد جاءتکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے۔ موعظہ ایسے پیغام کو یا ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی، یوں سمجھ لیں کہ نرمی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا، جس میں انسان، جس کو سن کے انسان کے دل نرم ہو جائے، اور اس کے اندر خوف کی بھی کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہو، یعنی ڈرانے اور خوشخبری سنانے کی دونوں چیزیں اس میں موجود ہو۔ بعض نے اس کو کیسے تو ڈرانے کے ساتھ خاص کے، بعد نے کہا نرمی کے ساتھ کسی چیز کو سمجھانا، لیکن یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ جس کو سن کے انسان کا دل جو ہے نا وہ نرم پڑ جائے اور اس کی آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت کی بات آ گئی، تم تک پہنچ گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی، وشفاء،
اور شفا ہے۔ یہ قرآن پاک کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا نا، پہلے تو یہ کہ موعظہ ہے، اور اس میں صرف مومن یا ایمان رکھنے والوں کے لیے نہیں، اس میں ہر شخص کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت رکھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی، یعنی الناس کے لفظ ہے، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جہاں پہ بھی ناس کا ذکر ہے نا، عمومی طور پہ قرآن پاک میں وہاں پہ رب کا ہی لفظ ہے، کیونکہ رب ہے جس نے پیدا کرنا، جو خالق ہے، مالک ہے ہر چیز کا، یہ رب کی صفات ہوتی ہیں، تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق سب کو دے رہا ہے، چاہے وہ اس کے نافرمان ہے، کوئی فرما بڑا ہے، رزق سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، زندگی موت ساری، نفع نقصان کا مالک ہر چیز۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، وہ شفا ہے کس چیز کی؟ لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں نا، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، ریاکاری یا تکبر، یہ بیسیکلی چیزیں دل کی بیماریوں کے نام ہیں، دل کی بیماریاں، یہ اعمال القلوب ہوتے ہیں، اس پہ الگ سے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی انشاءاللہ مختصر کوئی کورس کرواؤں گا میں، اعمال القلوب، بلکہ ہم یہ جو اصول ثلاثہ ہم نے پڑھی تو اس میں ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا، خشوع و خضوع اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں، محبت ہے، محبت قلبی جو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، تو ایسی بیماریوں کا جو سینوں کے اندر ہے نا، اس کے لیے شفا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، نرمی سے کسی کو راستہ بتلانا، یہ ہدایت ہوتی ہے، ہدن، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو یہاں پہ مومنین کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اسے یہ پتہ چلا کہ یہ جو دلوں کی بیماری، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو ایمان ہی نہیں رکھتے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، عمومی طور پہ، جسمانی طور پہ جن لوگوں کو بیماریاں ہیں، ان کا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن پہ قرآن پڑھا گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی قرآن پاک کے ذریعے، جیسے صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے، اور بھی ایک اور ہے، وہ بھی غالباً حدیث میں بعد آتا ہے کہ انہوں نے دم کیا، کسی زہریلی چیز نے اس کو ڈس لیا تھا، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، تو ان کو وہ بالکل تندرست ہو گئے، تو یہ جسمانی بیماری ہیں جو ظاہری طور پہ، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو اس آیت میں ذکر کیا ہے، لما فی الصدور، جو سینوں میں بیماری ہوتی ہے نا، دل کے اندر جو بیماری، ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے انسان اگر قرآن پاک کو پڑھے، اس کے لیے شفا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ صفت بیان کے شفا کا ہے، دوا نہیں کہا، دوا جو ہوتی ہے نا اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہوتی ہے، جیسے کوئی دوائی آپ کھا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس دوا کو کھانے سے آپ کو شفا بھی ملے، لیکن قرآن پاک کو ہی شفا کہا گیا کہ یہ ہے ہی شفا ہے، تو دوا اور شفا میں فرق ہوتا ہے، شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، دوا جو ہے نا وہ ظاہری جو اسباب ہیں، کوئی پیناڈول ہے، کوئی ڈسپرین، کوئی جو بھی ایسی چیز بندہ استعمال کر رہا ہے، تو شفا اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ ایک دوا ہے، ایک سبب ہے جس کو آپ کو اختیار کرنا ہے، اب اس سے شفا ملے نہ ملے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، دوا نہیں کہا، تو یہ یعنی بذات خود ایک شفا ہے، جس کا جسمانی بیماریوں سے بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن اس آیت میں جو خاص طور پہ ہے وہ یہی ہے کہ وشفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں بفضل اللہ، اسی کا فضل ہے، نہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اتنے اوپر آئی ہیں، بفضل اللہ ورحمت وبرحمتی، یہ اللہ کے فضل سے ہی اور اسی کی رحمت سے، فبذالک، بس اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، خوش ہوں، وہ خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر وہ چیزیں جمع کر رہے ہیں نا، وہ بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ جو اوپر ذکر ہوئی ہے قرآن پاک کی، تو اس میں یہ جو آیت ہے اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا، یہ وہ آیت ہے جس میں ہمارے بعض لوگ جو ہے نا اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا، یا جو عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوشی، تو فرح کا مطلب جو ہے نا، یہ اس میں جو فعل ہے فرح یفرح، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، خوشی منانا اس کا مطلب نہیں ہے، تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ اس کے معنی کے اندر تحریف کرنا یا غلط معنی بیان کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، خوش کسی چیز کی آپ کو جسمانی خوشی کے لیے بھی آتا ہے اور قلبی خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے قرآن پاک کے اوپر یہ 40 چیزیں ہیں، یہ اوپر ہم جو آیت پڑھے نا سیاق و سباق سے میں معنی کا صحیح پتہ چلتا ہے، تو سیاق کو ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔
جی میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ اس آیت سے نا ہمارے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کے وسلم کے ولادت پہ جشن منانا یا عید میلاد النبی کا نام دیا وہ منانا جائز ہے، وہ آیت یہ والی پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اوپر دیکھیں یہاں پہ بات قرآن پاک کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اللہ کے فضل اور رحمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، قرآن پاک صاحب قرآن بھی شامل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خوش ہونا جو ہے نا، خوش ہونا اور خوشی منانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا، اس پہ 24 گھنٹے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق سال کے کسی ایک دن کے ساتھ نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ایک ہے کہ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے جس میں پہلے ہی ویسے بھی اختلاف ہی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، اس پہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے اس پہ ویسے ہی اختلاف ہے۔ اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ بندہ کہ جی نہیں ایسی، اس میں 12 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، 9 ربیع الاول کا بھی قول ہے، 8 کا بھی ہے، اور بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اور یہ محرم، بعض نے محرم الحرام کا کہا ہے۔ اختلاف بھی بتاتا ہے کہ اصل مقصود یہ نہیں کہ اس کی تاریخ کو یاد رکھا جائے۔ ہاں ہر ہفتے سمار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے، تو آپ نے میں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے نبوت ملی۔ تو اگر کسی کو خوشی منانے کا زیادہ شوق ہے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ویسے کریں، وہ تو ہر ہفتے سیلیبریٹ کریں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور یہ بات معروف ہے کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو اگر عید ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، تو پھر روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش خوش ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی بندہ، جو بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری پہ کون بندہ ہے جو بندہ خود کو مسلمان کر وہ کہ میں خوش نہیں ہوں؟ یہ تو ویسے ہی نہیں کہ مسلمانیت کے خلاف چیز ہے، بندہ اس پہ خوش نہ ہو۔ خوش تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے، ایک ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا، ایک ہے اس پہ خوش ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ تو خوش تو آپ کو 24 گھنٹے ہونا چاہیے ہر وقت۔ آپ کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہے نا خوشی نہیں ہو رہی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سمجھے، جو زمین پہ بسنے والے ہیں اس کا اللہ کے سب سے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ آج ہم جتنی بھی وہ خیر ہے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ، یہ قرآن پاک کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جتنی ہدایت ہمیں ملی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ کس کو بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کا سارا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے، آپ کے صحابہ کو بھی مل رہا ہے جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ تو اس پہ یہ تو بالکل اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، لیکن اس آیت کو خاص یہ بتانا کہ اس میں جشن ولادت کی دلیل ہے، بیسیکلی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسی دلیل پیش کی جاتی ہے اور اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے استدلال کے لیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے سیاق و سباق سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اس میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح قرآن پاک اور دیگر جتنی بھی جو خیر کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ساری شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کو خاص عید میلاد النبی کی دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا سمجھیں کہ مانوی تحریف ہے قرآن پاک کی، کہ مانا کچھ اور آپ لوگ اس کو خاص طور پر کسی اور کے ساتھ جوڑ کے دھکے سے، جس کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنا ایک عقیدہ بنا لیں اور پھر اس کے لیے دلیل تلاش کرنا شروع کریں، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی عقیدہ کچھ بنانا ہے۔ لیکن ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنا کوئی عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اب اس سے ریلیٹڈ کوئی قرآن کی آیت مل جائے یا حدیث مل جائے، جب وہ نہیں ملتی تو پھر وہ مانوی تحریف کر لیتے ہیں یا دھکے سے کوئی ایسے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ظاہراً بھی اور لغوی طور پہ بھی ویسے بھی عمل جو سلف صالحین کا عمل ہے اس سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یعنی جو زیادہ ہم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے والے تھے انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، بعد میں آنے والے کو ایسا عمل بیان کر دیں، ایسا معنی بیان کریں کہ جو آپ وسلم کے اور یا آپ کے صحابہ کے سامنے تھا اور آپ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، انہوں نے بیان نہ کیا ہو یا اس سے وہ مراد نہ لی ہو جو بعد والا کوئی بندہ بیان کر رہا، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ وہ سلف کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کسی کا کوئی سوال تھا غالباً؟ 2 منٹ باقی ہیں یا غلطی سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا پتہ؟ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ تھا، وہ جب کتاب کی بات ہوئی تھی کہ قیامت والے دن جو کتاب ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، میں نے جی جی اپنی کتاب پڑھنی ہے، ہوں تو سر وہ اس میں جب، کیونکہ اس میں ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، جی تو جب میں مغفرت مانگتی ہوں یا میں استغفار کرتی ہوں تو
वो उसमें से मिट जाता है, मतलब अल्लाह ताला उसको मिटा देते हैं वहां से। तब मुझे पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना वहां पे? बस अल्लाह से दुआ करें हमें पढ़ना वैसे ही ना पड़े। अल्लाह हासिबना हिसाबन यसीरा, ये दुआ जो है ना करनी चाहिए। जी। ये सबके लिए नहीं होगा कि हर बंदा ही जो है ना वो किताब किताब खोल के पढ़ेगा। बाज का सिर्फ अर्ज किया जाए कि उनके सामने सिर्फ पेश होगा और अल्लाह ताला उसको बगैर उसके करेंगे। लेकिन आप सल्लम फरमाया कि जिसका वहाँ पे हिसाब शुरू हो गया वो समझे फंस गया। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला से ये दुआ सही। करनी चाहिए। बाकी ठीक। रही बात है कि इंसान जब तौबा करता है तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसमें ये चीज़ शामिल होती है, जैसे कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है तो उसने पहले चाहे कि कत्ल भी किए हैं, हुकूकुल इबाद हो या हुकूकुल्लाह हो, सारे माफ़ हो जाते हैं इस्लाम से। इसी तरह हिजरत है और कई ऐसी चीज़ें। तो तौबा नसूह जो है उससे भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसमें कोई और वो सर नेकियों में भी बदल दिए जाते हैं। हाँ जी, नेकियों ये में चीज। भी सूरह फुरकान के अंदर आखिरी रुकू में आप पढ़े, हाँ। वयुबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। तो ये आयत हैं, सर इसका वो इनसे भी इंसान के है गुनाह जो भी। अभी हमारे पास गुजरात ना जो। टाइम माजरत टाइम ख़त्म हो गया। अभी हमारी इसके हाँ। बाद वाली क्लास है हदीस की। उसमें हम इंशाल्लाह हदीस पढ़ेंगे जो अर्बाईन नववी हमने शुरू की थी। 40 हदीस का मजमूआ जो है, बेसिकली 50 है। तो हमारी दो हदीस हो गई थी, तीसरी हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं तकरीबन 10 या 12 15 मिनट बाद बिस्मिल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।